کہ اگر کسی عورت کی پریگننسی ٹھہر جائے مگر شدید بیماری، مہروں کی تکلیف، کمر میں گیپ، اس قسم کی وجوہات پر وہ پریگننسی گرانا چاہے تو حمل ٹھہرنے کے کتنے دن یا ماہ تک گرا سکتی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اس سلسلے میں یہ مسئلہ واضح طور پر سمجھ لیں کہ پریگننسی کی وجہ سے اگر کوئی ماہر طبیب اور ڈاکٹر یہ بتائے کہ اگلی ولادت میں جان کا خطرہ ہے یا شدید کمزوری کا اندیشہ ہے یا ناقابل برداشت تکلیف کا اندیشہ ہو یا ناقابل تحمل بار کا اندیشہ ہو، بیماری، شدید کمزوری، یا اللہ بچائے اگلی ولادت میں ڈاکٹر حضرات یہ بتا دیں کہ جان کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں بجائے اس کے کہ پریگننسی کا موقع آئے اس سے پہلے ہی پریگننسی کو منع کرنے کی جو عارضی تدابیر ہیں ان کو اختیار کر لینا چاہیے، جس میں انجیکشن بھی ہوتا ہے، جس میں ٹیبلٹس بھی ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر پریگننسی ہو گئی تو اب دیکھنے کی بات یہ کہ اگر تو ڈاکٹر نے یہی باتیں بتا رکھی ہیں کہ اگلی ولادت میں جان کا خطرہ ہے یا ناقابل برداشت تکلیف کا خطرہ ہے یا ناقابل تحمل بار اور شدید کمزوری کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں اب یہ دیکھا جائے گا کہ کیا بچے کو 120 دن گزر چکے ہیں، پریگننسی کو 120 دن گزر چکے یا نہیں۔ اگر تو 120 دن یعنی 4 مہینے گزر چکے ہیں تو 120 دن یا اس سے زیادہ کا ٹائم پیریڈ گزر چکا ہے تو اب کسی صورت میں بھی ابارشن کروانا یا بچے کو ضائع کروانا یا پریگننسی کو ضائع کروانا شرعاً ناجائز ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ نے کسی چلتے پھرتے انسان کو قتل کر دیا، اب تو کوئی گنجائش نہیں ہے اگر تو 120 دن گزر چکے ہیں۔ اور واضح طور پر سمجھ لیجئے، واضح طور پر سمجھ لیجئے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ماں کی جان کو خطرہ ہے تو اب چاہے 120 دن بھی گزر جائیں تو اب بچے کو مار دیا جائے، نہیں۔ اب اللہ کی نظر میں، اسلام کی نظر میں ماں کی جان اور وہ بچے کی جان ایکول ہو چکی ہے۔ جس طرح بچہ ماں محترم ہے اسی طرح بچے کی جان محترم ہے۔ 120 دن گزرنے کے بعد تو اب شرعی طور پر کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہاں اگر پریگننسی کو 120 دن نہیں گزرے اس سے پہلے اگر یہ وجوہات جو آپ نے سوال کے اندر لکھی ہیں تو ایسی صورت میں پریگننسی کو ضائع کرانا یا ابارشن کروانا شرعاً جائز ہے، اس کی گنجائش ہے اور اس طرح کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا۔